کہ اللہ اچانک حکم لائے قبلے کو بدلنے کا. سنو بہت توجہ سے، بہت اہم باتیں ہیں. حکم لائے قبلہ بدلنے کا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کے ساتھ ساتھ پلٹ جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور کوئی نہیں کہا نہیں جی وہ پہلا قبلہ ہی صحیح تھا، بس اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. آزمانے کے لیے لائے حکم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دعا کی طاقت عمل کے ساتھ ہے. لوگوں نے غلطی یہ کی ہے کہ دعاؤں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. دعاؤں کو اسباب کے ساتھ آپ دیکھ لو، دعاؤں کو لوگوں نے جوڑا ہے اسباب کے ساتھ. یہ سبب اختیار کرو اللہ سے مانگو، سبب اختیار کرو اللہ سے مانگو. بھائی دوا کھاؤ اور دعا کرو. جی ہاں، دوا کھاؤ اور دوا کھاؤ اور دعا کرو، اور دکان کرو اور دعا کرو. جی ہاں، زمیندارہ کرو اور اللہ سے دعا کرو. جی ہاں، حالانکہ سبب اور دعا کا کہیں جوڑ نہیں ملے گا. آپ سارا اٹھا کے دیکھ لیں قرآن حدیث، سبب اور دعا کا کہیں جوڑ نہیں ملے گا. اللہ نے دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پہلی دعا ہے یہ قرآن کی یہ پہلی دعا. جی ہاں، سورہ فاتحہ پڑھو تو پہلی دعا یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد لیتے ہیں. قرآن نے تو جوڑا ہے مدد کو دعا کے ساتھ، ہم نے جوڑا اللہ کی مدد کو اسباب کے ساتھ. جی ہاں، حالانکہ دعا کی قوت اعمال کے ساتھ ہے. دعا کی قوت اعمال کے ساتھ. جی ہاں، عبادات دعاؤں کو پرواز دیتی ہیں. عبادت دعاؤں کو پرواز دیتی ہیں. جی ہاں، اور لوگ دعائیں جوڑتے ہیں اسباب کے ساتھ، کہتے ہیں سب اختیار کرو اللہ سے دعا کرو. آپ دیکھو گے، میں ایک بات بتاؤں بیچ میں، کسی کی نماز قضا ہو جائے وہ آپ کو روتا ہوا نہیں ملے گا. کوئی بات نہیں، وہ تو نیند ہے، اللہ کی قدرت سے نیند آئی ہے، جب اللہ نے آنکھ کھولی تو پڑھ لی. ہاں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے. ایک صحابی عیادت کے لیے لوگ گئے نا، تو فرمایا کہ عیادت آج تک تم نے کی کہ کسی کی نماز قضا ہو گئی تم گئے عیادت کرنے کے لیے کہ چلو اس کی عیادت کریں، یا اس کے دل پر بڑا اثر ہوگا تو اس کی نماز قضا ہو گئی. کوئی نہیں آئے گا عیادت کے لیے. ہاں، حادثہ ہو جائے گھر میں عیادت کرنے جاوے. جی ہاں، کہ جس کی ایک نماز چھوٹ گئی گویا اس کا مال اور اسباب سب کچھ چھن گیا. سنو ایک بات، مال اور اسباب سب چھن گیا. کہ کیا ہوا؟ ایک نماز قضا ہو گئی کہ گویا اس کے مال اور اسباب سب چھین لیے گئے. میں ایک بات بتاؤں کہ آپ کے پڑوسی کا کارخانہ جل گیا، دکان میں آگ لگ گئی، آپ کے گھر میں آج کھانا نہیں بنے گا. جی ہاں، کہ دیکھو تمہارا شادی ہے، ان کے یہاں آگ لگ گئی ہے، نہیں تم ذرا مؤخر کر دو شادی کو. پڑوسی محسوس کرے گا کہ میرے گھر میں تو ماتم ہو رہا ہے، ان کے گھر میں خوشی ہو رہی. جی ہاں، آپ جاؤ گے پڑوسی کے پاس، کیا دو گے اس کو؟ تسلی دو گے کہ نہیں انشاءاللہ خیر آئے گی، دیکھو کوئی بلا آ رہی تھی ٹل گئی، آپ گھبراؤ مت، اللہ نے کہا کھانا دیا تھا اور بھی دیں گے، دکان جل گئی کہ گھبراؤ مت اللہ اور دیں گے. جی ہاں، اس کا بدلہ ملے گا. تسلی بولو تو صحیح، کچھ آنا تو کرو. جی ہاں، کسی کی دکان جل جاوے، کسی کا کارخانے میں آگ لگ جاوے، لوگ جاتے تسلی دینے کے لیے. جی ہاں، کہ نہیں کارخانے تو دو اور بھی ہیں، ابھی تو ایک ہی جگہ ہے. ہاں، اور کسی کی نماز چھوٹ جاوے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. بھائی بڑا افسوس ہوا آپ کی نماز چھوٹ گئی، کوئی نہیں، کوئی اس کا ذکر نہیں کرے گا. ہاں، حالانکہ اس کی نماز قضا ہو گئی، اس کا سب کچھ جاتا رہا. نہیں روایت میں اس کو سب کچھ جاتا رہا، کچھ نہیں اس کے پاس. ہاں،
تو لوگ نماز چھوڑنے والوں کی عادت نہیں کرتے، نماز چھوڑنے والوں کو تسلی ہاں جا کے کوئی نہیں کہے گا، اور اگر دکان جل گئی تو لوگ آ کر تسلی دیں گے، ہمت دلائیں گے، جی ہاں ہاں یہ سب سوچنے کی بات ہے۔ تو ہم نے اس لیے عرض کیا کہ دعاؤں کو عبادات ترقی دیتی ہیں، سمجھتے تھے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ قبولیت کے راستے کیا ہیں؟ ہاں کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے، تو انہوں نے یہاں یہ عمل پیش کیا کہ اللہ بوڑھے ماں باپ کو میں دودھ پلاتا تھا، ان سے پہلے میں اولاد کو نہیں پلاتا تھا، اے اللہ یہ عمل میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ عمل کی قوت دکھلائی، چٹان سر کی، لیکن نکلا کوئی نہیں، چٹان سر کی مگر نکلا کوئی نہیں، تو بچ نہیں سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مجموعہ ہے اور دین مجموعہ ہے، اور اللہ کی شان یہ اس قصے میں سارے حقوق انسانوں کے ہیں، نماز کا، ذکر تلاوت کا، عبادت اور ریاضت کا، اور حج اور عمرے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اے اللہ میں نے اتنے قرآن پڑھے تھے تو یہ چٹان ہٹا دے، اے اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی تو یہ چٹان ہٹا دے، اے اللہ میں نے اتنے حج کیے ہیں تو چٹان ہٹا دے۔ سنو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ضروری ہے یہ، کیونکہ جو حالات آتے ہیں مسلمانوں پر، جو حالات آتے ہیں مسلمانوں پر حقوق العباد کی وجہ سے، وہ عبادات سے ٹھیک نہیں ہوں گے، عبادت کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ بھی یاد رکھو۔ جی ہاں جو حالات پیش آئیں گے حقوق العباد کی وجہ سے، وہ حالات عبادات کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جی ہاں سمجھتے تھے لائنیں ہوتی ہیں، لائنیں تاروں کی، آپ دیکھو گے آپ کی گلی میں کتنے تار، سینکڑوں تار گلی میں، جی ہاں یہ ٹیلی فون کا تار ہے، یہ بجلی کا تار ہے، جی ہاں الگ تار ہوتے ہیں نا، ہاں یہ سرکاری تار ہے، سرکاری لائن جا رہی ہے، یہ پرائیویٹ لائن جا رہی ہے، جی ہاں یہ گھر کی لائن ہے۔ سنو تو ایک تار ٹوٹنے سے وہاں اندھیرا ہو گیا گھر میں، سنو تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا تار ٹوٹا ہے، یہ نہیں کہ آپ کوئی تار کہیں جوڑ دیں، کوئی تار کہیں جوڑ دیں کہ روشنی تو ہو نہیں رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے، لوگ نمازیں خوب اچھی پڑھ رہے ہیں، حج خوب کر رہے ہیں، عمرے خوب کر رہے ہیں، اور پڑوسی کا حق مارے ہوئے ہیں، یتیم کا مال قبضائے ہوئے ہیں، کاروبار سودی ہے، معاملات میں حکم توڑ رہے، تو معاملات میں حکم توڑ رہے ہیں اور پریشان ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں تو نمازی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، حج بھی کر لیا، پھر یہ حالات کیوں ہیں؟ کہ جو حالات حقوق العباد کی وجہ سے آئیں گے وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ بات ہے، جس لائن کا حکم توڑا ہے اس لائن کا حکم توڑا کر دو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگ حکم توڑتے ہیں معاملات میں اور ٹھیک کرتے ہیں ان کو حالات کو عبادات سے، جس لائن میں حکم توڑا ہے اسی لائن میں ٹھیک کر دو۔ اسے سمجھ دے کہ جو حالات آئیں گے معاملات کی خرابی سے، جو حالات آئیں گے معاملات کی خرابی سے، وہ عبادات سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جو حالات آئیں گے کس سے؟ معاملات کی خرابی سے، وہ عبادت سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ بہت آسان بات ہے۔